الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں سورہ نساء کی چند آیات مبارکہ پڑھنے کا اور اس کا ترجمہ پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ سورہ نساء مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، اس لیے مدنی ہے۔ اس میں 176 آیات ہیں اور 3035 الفاظ ہیں، 16,000 تقریباً حروف ہیں اور رکوع 34 ہیں۔ غالباً حروف 16,030 ہیں۔ اس صورت میں انسان کی معاشرتی زندگی کے احکامات نازل ہوئے ہیں۔ معاشرہ گھر سے بنتا ہے۔ قرآن عظیم میں فرمایا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم اپنی ازواج کے ساتھ بھلائی کے ساتھ زندگی گزارو۔ تو زندگی گزارے کا نام معاشرہ ہے، اور اس کو فیملی لائف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ابتداً، اور جب یہی معاشرہ پھیلتا ہے تو قبیلہ بن جاتا ہے، پھر قوم بن جاتا ہے، پھر ملک کے دائرے میں پھیل جاتا ہے۔ تو معاشرہ، سوسائٹی کے احکامات اس میں بتائے گئے ہیں، اس لیے کہ جب انسان اجتماعی زندگی گزارتا ہے، تنہا نہیں بلکہ معاشرے میں رہتا ہے، تو کچھ حقوق ہوتے ہیں انسانوں کے اوپر۔ کچھ حقوق اپنی فیملی کے ہوتے ہیں، کچھ حقوق پڑوسیوں کے ہوتے ہیں، کچھ حقوق ملک کے ہوتے ہیں یا معاشرے کے دوسرے افراد کے ہوتے ہیں۔ چونکہ اسلام ایک منظم نظام زندگی کی حیثیت سے ایک اسٹیٹ کی شکل میں قرآن پاک میں، مدینہ پاک میں ابھر رہا تھا، اس لیے قرآن عظیم نے ان احکامات کو مدینہ طیبہ میں نازل فرمایا جن کا تعلق انسانی معاشرے سے ہے۔ اس صورت میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ ایک انسان کی گھریلو زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ معاشرے کے بنیادی قوانین واضح کیے گئے ہیں۔ صنف نازک عورتیں جو تاریخ کے ہر دور میں انتہائی مظلوم رہی ہیں، انہیں کبھی بھی مردوں کے برابر حق نہیں دیا گیا، انہیں بیچا گیا، ان کا سودا کیا گیا، ان کی آبرو ریزی پہ فخر کیا گیا۔ یہ دور تھا تاریخ ترین دور، جو حضور سید عالم کی تشریف آوری سے پہلے پوری دنیا میں طاری تھا۔ یونان یہ بحث کر رہا تھا کہ عورت کے اندر روح ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ اس قدر ظلم و جبر کا شکار تھیں وہاں کی عورتیں کہ وہ اپنے احساسات کے اظہار کو بھی بھول گئی تھیں۔ ہندوستان میں اگر شوہر مر جاتا تو زندہ بیوی کو اس کی چتا پہ جلا دیا جاتا تھا۔ عرب میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ عیسائیت یقیناً ایک آسمانی مذہب تھا، لیکن اس میں اتنی تبدیلی کر دی گئی کہ حضرت حوا علیہ السلام کو مجرم قرار دیا گیا، اور عورت کے بارے میں یہ آیت موجود ہے جو یقیناً گڑھی ہوئی ہے کہ جو عورت سے قریب ہوگا وہ ملکوت سماوات میں آسمانی حکومت داخل نہیں ہو سکتا۔ اتنے مظلوم طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے اسلام میں قرآن پاک کی ایک سورت کا نام سورۃ النساء ہے، جس میں عورتوں کے حقوق کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان کے حقوق کی وضاحت کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے حقوق کے اعتبار سے مردوں کے برابر ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، مردوں کے حقوق عورتوں پہ ویسے ہی ہیں جو عورتوں کے مردوں کے اوپر ہیں۔ ہاں، زندگی کے فرائض میں، ڈیوٹیز میں یقیناً اختلاف ہے۔ مرد کو وہ کام کرنا ہے جو اس کے مطابق ہے،
اور عورت کی ذمہ داریاں ہیں جو نسوانیت کا تقاضا ہیں. اس بنیاد پہ تقسیم کار میں فرق ضرور ہے، مگر جہاں تک مرد اور عورت کے حقوق کا معاملہ ہے، ایک دوسرے کے جذبات کی رعایت کا معاملہ ہے، انسانی قدروں کے احترام کا معاملہ ہے، اس میں سب کو برابر رکھا گیا اسلام میں. اس کے بعد اس میں زور دیا گیا ہے یتیموں کے حق کے بارے میں، اس لیے کہ عربوں میں اسلام سے پہلے یتیموں کی تعداد بہت زیادہ تھی. جنگیں ہوتی رہتی تھی قبائل میں، اور جس قبیلے کے مرد مار دیے جاتے تھے ان کی عورتیں غلام بنا لی جاتی تھی، کنیز، اور ان کے بچے جو ہیں وہ بھی یتیم ہوتے تھے اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا، وہ بھی غلام بنا لیے جاتے تھے. بعض جنگیں تو 100 سال تک چلتی رہی ہیں. ان حالات میں یتیموں کی تعداد بہت زیادہ تھی وہاں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک یتیم کا جس کا باپ مر گیا ہے یا قتل کر دیا گیا ہے، وہ چھوٹا ہے، اس کی دولت کو اس کے گھر والے، چچا یا دوسرے لوگ قابض ہو جاتے تھے، اور اس سے پہلے کہ وہ جوان ہو اس کی دولت کو ہڑپ کر لیا کرتے تھے. اس طرح سے جب وہ بڑا ہوتا تو اپنے پیروں میں کھڑا ہونے کے بجائے وہ دوسروں کا دست نگر ہوتا تھا. یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال تھی. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دواجی زندگی کے باب میں اس بات کی تلقین کی کہ اے لوگو، تم ڈرو اللہ سے اپنے حقوق کے سلسلے میں. ایک اور بات جو بڑی اہم ہے معاشرے میں، وہ ہے وراثت کی تقسیم. اسلام سے پہلے وراثت کی تقسیم کا کوئی تصور نہیں تھا. باپ مر جاتا تو بڑا بیٹا اس کی جائیداد کا مالک ہو جاتا، اور بقیہ بیٹے اور بیٹیاں جو ہیں اس کی حیثیت غلامانہ کسی ہوتی تھی، وہ بڑے بیٹے کے رحم و کرم پہ ہوتے تھے. یہاں تک کہ بادشاہوں میں بھی تخت و تاج کا مالک وہی ہوتا تھا، چاہے وہ بودا ہو، ناکارہ ہو، جو بڑا ہوتا تھا. اسی طریقے سے زمینداری کے ماحول میں زمیندار کا بڑا بیٹا ہی پوری زمین کا مالک ہوتا تھا، بقیہ دوسرے اس کے دست نگر ہوا کرتے تھے. اسی طریقے سے وراثت میں عورتوں کا کوئی حق نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے. آپ دنیا کی متمدن قوموں کو دیکھیے، یورپ میں اگر شوہر مر جائے تو سب کچھ بیوی کا ہوتا ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کے دوسرے اعزاء ہیں، ان کا کوئی حق نہیں ہوتا. تو وراثت میں عورتوں کو کوئی حق نہیں ہوتا تھا، وہ ہمیشہ دوسروں کی دست نگر ہوا کرتی تھیں. یہاں تک کہ آج بھی، اب تک ہندوستان میں بھی باپ کی جائیداد میں بیٹی کا کوئی حق نہیں تھا. اب انہوں نے کچھ تبدیلیاں کرنی شروع کی ہیں، اور شاید وہ اسلام کی طرف اس اعتبار سے آ جائیں کہ اسلام نے 1400 سال پہلے سے بیٹی کو حق دیا ہے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آج اگر شوہر مر جائے تو بیوی کہاں جائے گی؟ اگر اس کا حق نہیں ہے باپ کی جائیداد میں تو یقیناً اسے لوگوں کے ٹکڑوں میں پلنا پڑے گا، یا دیوداسیاں بن کے کہیں جا کے پناہ لینی پڑے گی، انہیں اپنی عزت نفس کا سودا کرنا پڑے گا. لیکن اسلام تنہا وہ مذہب ہے جس نے انسانی تاریخ میں، ہیومن ہسٹری میں، پہلی بار باپ کی جائیداد میں بیٹی کا حق رکھا ہے. اگر شوہر مر جاتا ہے یا طلاق دے دیتا ہے تو یقیناً باپ کی چھت اور بھائی کا گھر محفوظ ہے اس کے لیے، وہ کہیں اور جانے کی اس کی ضرورت نہیں ہے. جس معاشرے میں ایسا نہیں ہے، اس معاشرے میں طلاق کے بعد بھی مجبور کیا جاتا ہے کہ جس بیوی کو اس نے طلاق دے دیا ہے اس کا خرچ وہ طلاق کے بعد ہی برداشت کرے. یہ کتنی ذلت کی بات ہے کہ جس شوہر نے پیر کی جوتی بنا کر کے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، اسی شوہر کے دروازے پر وہ اپنی زندگی کی بھیک مانگنے کے لیے مجبور کی جاتی ہے. یہ بات اس وقت زیادہ اٹھی تھی جب مسلم پرسنل لا کی تبدیلی کی بات ہوئی تھی، تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ وہ بیویاں یا وہ لڑکیاں جن کا کوئی سرپرست نہیں رہ جاتا شادی کے بعد،
وہ دان کر دی جاتی ہیں، ان کے لیے تو مجبوری ہے کہ وہ اپنے سابقہ شوہر سے بھیک مانگیں زندگی کی، مگر اسلام نے تو پہلے حقوق عطا فرما دیے ہیں۔ فرض کیجئے کہ شوہر نے طلاق دے دیا اور آپ کہتے ہیں شوہر جب تک وہ مر نہ جائے بیوی اس وقت تک اس کا حق ادا کر یا دوسری شادی نہ کر لے، تو میں یہ کہنا کہ اگر بیٹی مر جائے کسی کی تو پھر وہ کہاں جائے گی؟ اس لیے اسلام نے عورت کو، لڑکی کو باپ کی جائیداد میں اور بیوی کو شوہر کی جائیداد میں باضابطہ حق دیا ہے تاکہ وہ کبھی بھی دوسروں کی دست نگر نہ رہے۔ اسی طریقے سے اور بھی دوسرے احکامات ہیں معاشرتی زندگی کے جن کی بہت تفصیل کے ساتھ اس صورت میں وضاحت کی گئی ہے۔ ظاہر ہے اس تھوڑے سے وقت میں اتنا موقع تو نہیں ہوتا کہ پوری صورت کی تفسیر بیان کی جا سکے، لیکن چند آیات کی وضاحت میں کرنا چاہوں گا۔ اس میں حقوق الزوجین، میاں بیوی کے حقوق متعین کر دیے ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں اور شوہر کے حقوق کیا ہیں۔ یتیم بچوں کی پرورش کس طرح ہونی چاہیے، اس کے لیے عقائد و جہاں سرور کائنات نے کتنی تاکیدات فرمائی ہیں، احادیث میں آپ کو ملیں گی۔ میرے آقا نے فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں ان دو انگلیوں کی طرح قیامت میں ایک دوسرے سے، جنت میں ایک دوسرے سے قریب ہوں گے۔ اسی طریقے سے آپ نے ارشاد فرمایا سب سے بہتر گھر وہ ہے جہاں کسی یتیم کی پرورش ہو رہی ہو۔ ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں یتیم کے حقوق کو بھی بڑی حد تک محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اطاعت رسول پر آیات مبارکہ موجود ہیں کہ اگر تم مسلمان ہو، ایمان رکھتے ہو، تو تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ تم سرور کائنات محمد الرسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے حقوق کا مکمل خیال رکھو۔ تمہارے اوپر بہت سے حق ہیں، اللہ کا حق ہے، اللہ کے رسول کا حق یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، ان کی اتباع کی جائے، ان کے احکامات کا احترام کیا جائے، اس کی پیروی کی جائے، اور پھر اس کے بعد حقوق کا ادارہ ہے حقوق العباد کے سلسلے میں، تو اس کی بھی وضاحت اس سورہ طیبہ کے اندر کی گئی ہے۔ میرا مقصد بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ چند آیات مبارکہ کی وضاحت پیش کر کے یہ شوق دلاؤں کہ لوگ پھر پورے قرآن عظیم کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر سکیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اس اللہ سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ یہاں کم میں مرد بھی داخل ہیں اور عورتیں بھی داخل ہیں، یعنی اے انسانی معاشرے کے افراد، تم ایک دوسرے سے کمتر یا برتر نہیں ہو، تم سب کو ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا گیا ہے، جناب آدم اور حوا سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس لیے اپنی پیدائش اور اپنی تخلیق کے اعتبار سے تم کو مساوی حقوق حاصل ہیں، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنے سے کمتر سمجھے، پس مادہ سمجھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا فرمایا اور اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا، یعنی جناب حوا علیہ السلام کو بنایا، اور پھر دونوں میاں بیوی کے ذریعے سے زمین پر کثیر تعداد میں لوگوں کو پھیلا دیا۔ اس سے ڈرو جس کے واسطے تم ایک دوسرے کے حقوق مانگتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو، رشتوں کے توڑنے سے بچو، کوشش کرو کہ رشتے کبھی ٹوٹنے نہ پائیں۔ اللہ بلا شبہ ہر وقت تم پر نگراں ہے، تمہارا کوئی بھی عمل، تمہارا کوئی بھی طرز زندگی، کوئی بھی اللہ کی نگاہ قدرت سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اور جب یہ ایک مسلمہ مسئلہ ہے کہ یا تو اللہ تمہارے جرائم کی سزا تمہیں دنیا میں بھی دے دے گا، اور نہیں تو کم از کم میدان محشر تو ہے نا جہاں تمہاری غلطیوں کی سزا ملے گی۔ اس لیے معاشرتی زندگی میں تم ایک ماں باپ سے پیدا کیے گئے ہو، تم میں کسی طرح کا احساس برتری نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بہتر ہیں اور وہ کمتر ہے، ہم سپیریئر ہیں وہ انفیریئر ہے۔ اس طرح کی باتیں یقیناً اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اس کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے
ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جو لوگ کہ یتیموں کا مال ظلمن کھا لیتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کھاتے ہیں، اور یقیناً وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں یعنی جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ کس قدر احساس دلانے والی آیت کریمہ ہے کہ یتیموں کا مال کھانے والے اپنے پیٹ میں دنیا میں جہنم کی آگ کھاتے ہیں، اور مرنے کے بعد ان کا پورا وجود جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ آج کسی نہ کسی شکل میں لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں۔ کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے گھر کے جو یتیم ہیں ان کا مال کھا جاتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یتیموں کے نام پر چندہ کر کے خود ہڑپ کر جاتے ہیں۔ آج ایسی بہت سی تنظیمیں ہیں جو چندہ کرتی ہیں، اور 80%، 60%، 75% وہ صرف مینجمنٹ میں لے لیتی ہیں انتظام کے حیثیت سے، اور ان یتیموں کو کچھ بھی نہیں پہنچتا، بہت کم پہنچتا ہے جن کے لیے وہ چندہ کرتی ہیں۔ اگر ایسا ہے تو یہ بھی یتیموں کے مال کھانے کے برابر ہی ہے۔ فرمایا تو گیا ہے ان یتیموں کے بارے میں جو مدینہ طیبہ میں یا مکہ مکرمہ یا عربوں موجود تھے، لیکن آج بھی کسی نہ کسی شکل میں اگر یتیموں کا حق مارا جاتا ہے، ان پہ زیادتی کی جاتی ہے، تو انہیں نار سعیر میں داخل کیا، بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ ایک آیت کریمہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ وصیت فرماتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو کہ مرد کو عورتوں کے مقابلے میں دوہرا حصہ ملے گا۔ اس آیت کریمہ کو لے کر کے مستشرقین نے بھی اور غیر مسلم قوتوں نے بھی کافی ہنگامہ مچایا ہے کہ یہ دیکھیے کہاں کا انصاف ہے کہ مرد کو دوہرا حصہ دیا جاتا ہے لڑکے کو، اور لڑکی کو آدھا حصہ دیا جاتا ہے، 11 حصہ دیا جاتا ہے۔ یہ تو ظلم ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ اعتراض وہ لوگ کرتے ہیں جو اپنی لڑکی کو کچھ نہیں دیتے، جن کے معاشرے میں لڑکی کو جائیداد دینے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ وہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے آدھا حق کیوں دیا ہے۔ اب آئیے میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں تاکہ ذہن صاف ہو جائے۔ انہیں کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے جن کی جائیداد میں قانوناً ان کے مذہب میں بھی اور ان کے قانون میں بھی لڑکے کوئی حق نہیں ہے۔ وہ کم از کم اتنا تو مانے کہ ایک اہرائی حق دیتے ہیں، مگر دیتے تو ہیں، قرآن نے دیا تو ہے۔ اب رہا کہ مرد کو دگنا اور عورت کو اکہرا، لڑکی کو ایک اور لڑکے کو دگنا کیوں دیا جائے گا؟ اس کی وجہ سنیے۔ کسی بھی نظام کو سمجھنے کے لیے اس نظام کے تمام گوشوں کا جائزہ لینا ضروری ہوتا ہے۔ آپ کسی خوبصورت عمارت کی ایک اینٹ نکال کے باہر پھینک دیجئے تو وہ اینٹ بدصورت لگے گی، اس کو عمارت کے اندر فٹ کر دیجئے تو وہی اینٹ حسن کا شاہکار بن جائے گی۔ تو پورے نظام زندگی اور آئلی قانون سے ہٹ کر کے جب یہ دیکھتے ہیں تو انہیں بڑا عجیب لگتا ہے۔ لیکن ذرا یہ بھی تو سوچیں کہ اسلام میں مرد کی ذمہ داریاں کتنی ہیں۔ اسلام میں مہر دینا مرد کا کام ہے، بال بچوں کی پرورش ذمہ داری مرد کی ہے، کمانا مرد کا کام ہے، اور وہ ساری ذمہ داریاں جن کا تعلق انسان کی معاشی زندگی سے ہے وہ مرد سے متعلق ہے۔ عورت کو کمانے کے لیے مجبور نہیں جا سکتا ہے۔ اگر وہ کما بھی لے تو مرد یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ تم اپنی جائیداد یا اپنی پراپرٹی یا اپنی دولت میں سے مجھے حصہ دو۔ اگر کسی مجبوری کی بنیاد پہ عورت اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے کما کر کے تو یہ ایک طرح سے صدقہ ہوگا اس کے لیے، لیکن عورت کی جائیداد میں مرد کا کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن مرد کی ذمہ داری کہ وہ مہر بھی فراہم کرے، وہ نان و نفقہ بھی دے، وہ بچوں کا خرچ بھی دے، ان کی تعلیم کا انتظام بھی کرے، جتنی ذمہ داریاں یہ شوہر کی ذمہ داریاں، تو اسلام نے اسے دوہرا حق اس لیے دیا ہے کہ اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں
جبکہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کوئی. اور دوسری وجہ یہ ہے، یہاں آ کے بالکل معاملہ کلیئر ہو جائے گا کہ ایک مرد کسی عورت کو، کسی لڑکی کو بیاہ کر کے لاتا ہے تو اپنا خرچ، اس کا خرچ دگنا ہو جاتا ہے، جبکہ لڑکی آدھا اپنے باپ سے لیتی ہے اور پھر اپنے شوہر کے گھر آتی ہے، آدھا اس سے لیتی ہے، تو یہ برابر ہو جاتا ہے. تو اس کا بھی دگنا ہو جاتا ہے اور اس کا بھی دگنا ہو جاتا ہے. اس لیے یہ کہنا کہ یہ کوئی زیادتی ہے نہیں، یہ اسلام کا وہ عادلانہ نظام ہے کہ جس نے 1400 سال تک انسانی معاشرے کو ہر طرح کی پستی، ذلت اور طبقاتیت سے بچائے رکھا ہے. اور آج بھی دنیا میں اگر امن حاصل ہوگا تو یقیناً اسی معاشرے کی بنیاد پر حاصل ہوگا. حضرات گرامی، اس طرح کی اور بھی بہت سی آیتیں جو ہماری معاشرتی زندگی سے متعلق ہیں وہ قرآن عظیم کے اندر موجود ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کبھی میاں بیوی میں اختلاف ہو تو عورت اور مرد کی طرف سے 2 حکم مقرر کیے جائیں، ایسے 2 افراد مقرر کیے جائیں جو فیصلہ کریں، اور پھر جو وہ فیصلہ کریں اس کو میاں بیوی مان لیں، تاکہ طلاق کی نوبت نہ آئے، جھگڑا نہ ہو، تصادم نہ ہو. یہ ایک مشترکہ معاشرے کا انتہائی حسین قانون ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب سے یہ معاشرہ بکھرا نہیں تھا، ہمارے بہت سے مسائل کورٹ میں جانے کے بجائے گھر کے بزرگ حل کر دیا کرتے تھے. ان کا اتنا احترام ہوتا تھا کہ بیوی کی طرف سے اگر کوئی بزرگ آ گیا اور شوہر کی طرف سے، اور دونوں نے مل کے دونوں کی باتیں سنی، اگر کسی غلطی تھی اسے تنبیہ کی اور پھر انہیں جمع کر دیا، طلاق سے بچ گئے، مار پیٹ سے بچ گئے، ڈومیسٹک وائلنس سے بچ گئے، اور اگر زیادہ بات بڑھی تو وہ کورٹ میں جانے سے بچ گئے. یہ ساری باتیں اسلامی معاشرے کے حسن پہ دلالت کرتی ہیں. اس کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. معاشرتی حقوق کے ساتھ ساتھ اگر تم اللہ کی خالص عبادت کرو گے تو تمہاری دین بھی سمجھ جائے گی اور سمجھ جائے گا اور تمہاری دنیا بھی سمجھ جائے گی. لیکن اگر تم اللہ سے بے نیاز ہو کر کے، اس کی عبادت سے بے نیاز ہو کر کے، بغیر خشیت الہی کے تم اپنے طور پر معاشرے میں کوئی کام کرنا چاہتے ہو تو یقیناً تمہیں نقصان ہوگا اور تم کبھی کامیاب نہیں ہوگے. فرمایا گیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. عجیب بات ہے، قرآن عظیم میں کئی مقامات پر کہیں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کا کسی کو شریک نہ بناؤ، شرک نہ کرو اور ماں باپ سے حسن سلوک کرو. کہیں کہا گیا اللہ کی عبادت کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. آخر اللہ کے حق کی ادائیگی کے بعد ماں باپ کا تذکرہ بار بار قرآن عظیم نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن پیدائش کا سبب ماں باپ بنے، اور ماں باپ نے ایک بچے کی پیدائش اور اس کی تربیت میں بے پناہ زحمتیں اٹھائیں. اتنی زحمتیں اٹھائیں کہ انہوں نے اپنی جوانی اور اپنے سارے آرام، اپنی تمام تفریحات قربان کر دی اپنے بچوں کی پرورش کے لیے. خالق تو اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، مالک اللہ ہے، لیکن وسیلہ بن گئے ہیں ماں باپ اللہ کی تخلیق کے. اس لیے اللہ نے اپنے حق کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے حق کا قرآن پاک میں کئی مقامات پر تذکرہ کیا ہے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کا حق سب سے بڑا ہے اور رسول پاک کا حق اللہ کے حق کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد کائنات میں اگر کسی کا حق ہے تو ماں باپ کا حق ہے. قرآن عظیم میں ایک دعا تعلیم فرمائی گئی ہے کہ ایک بیٹے کے لیے، بچوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے اس طرح دعا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ ماں باپ پہ اسی طرح رحم فرما جیسا کہ بچپن میں انہوں نے ہماری پرورش کی تھی. یہ دعا کس طرح سکھائی گئی؟ فرمایا گیا کہ اگر تمہارے ماں باپ میں کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہوں تو خبردار انہیں اف بھی نہ کہو،
ان کے سامنے اپنے شانوں کو ہمیشہ جھکائے رکھو. شانوں کو جھکائے رکھنا، کاندھوں کو، یہ آج سے 1400 سال پہلے قرآن میں نازل ہوا. اور آج کا کردار یہ ہے، کیریکٹر یہ کہ اگر کوئی بات کسی سے کہی جائے تو اپنے شانے کو جھٹک کے چلا جاتا ہے. قرآن کہتا ہے اپنے شانوں کو ہمیشہ ماں باپ کے سامنے جھکائے رکھو اور اف بھی نہ کرو ان کے سامنے. اور اس کے ساتھ ساتھ تم یہ دعا کرو کہ اللہ ہمارے ماں باپ پہ اس طرح رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے ہماری پرورش کی. دعا میں ماں باپ کے سلسلے میں انسان کو بچپنا کیوں یاد دلایا گیا؟ یہ تشبیہ کیوں کرائی گئی کہ تم اپنے بچپنے، تشبیہ کیوں دی کہ اپنے بچپنے کے حوالے سے دعا کرو؟ اس لیے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندے کو احساس دلائے اور محسوس کرائے کہ جب تم چل نہیں سکتے تھے تو انہوں نے چلایا تھا، جب پی نہیں سکتے تو پلایا تھا، جب تم بول نہیں سکتے تھے تو انہوں نے بولنے کا سلیقہ دیا. بچپنے میں احمقانہ باتیں کرتے تو مسکرا دیتے تھے، کبھی تم کو تلخ لہجے میں جواب نہیں دیا انہوں نے. اب اگر وہ بوڑھے ہو جائیں، وہ نہ چل سکے تو چلاؤ، نہ کھا سکے تو کھلاؤ، اور اگر درازی عمر کی بنیاد پر کوئی کلمہ ناپسندہ کہہ دیں تو اسے برداشت کرو پیار کے ذریعے سے. تم غلاظت کرتے تھے اور وہ دھوتے تھے اور ناراض نہیں ہوتے تھے. اس لیے اگر ماں باپ ارذل عمر کی منزل میں پہنچ جائیں اور ان کا بھی یہ حال ہو جائے تو تمہیں ویسی ہی خدمت کرنی چاہیے جیسے کہ بچپنے میں انہوں نے تمہاری خدمت کی ہے. رمضان کا زمانہ تھا، آقائے دو جہاں سرور کائنات خطبہ دینے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ نے پہلے ممبر پہ قدم رکھا اور کہا آمین، دوسرے پہ قدم رکھا اور کہا آمین، اور تیسرے پہ قدم رکھا اور کہا آمین. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے آج 3 مرتبہ آمین کہا ہے، یہ معمول کے مطابق تو نہیں ہے. اعتراض نہیں، سمجھنے کے لیے کہا تھا. انہوں نے کہا کہ جب میں نے پہلے ممبر پہ قدم رکھا تو جبرائیل آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ جس کو رمضان کا مہینہ مل جائے اور وہ ماہ رمضان میں اپنی بخشش کا انتظام نہ کرے اپنے خدا کی بارگاہ میں توبہ کر کے، تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. میں نے کہا آمین. اور جب کسی کے سامنے آپ پہ درود پڑھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر درود آپ کا نام لیا جائے اور آپ پہ درود نہ پڑھے تو بھی رحمت الہی سے دور ہو جائے. اور کسی کے ماں باپ بوڑھے ہوں اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کرے تو بھی رحمت الہی سے دور ہو جائے. تو آپ اندازہ کیجئے دعا کرنے والے جناب جبرائیل ہیں، سید الملائکہ ہیں، اور آمین کہنے والے سرور کائنات ہیں. نہ ان کی دعا رد ہو سکتی ہے اور نہ آقائے دو جہاں کی آمین رد ہو سکتی ہے. ایک صاحب ہیں جنہوں نے اپنی ماں کو پیٹھ پہ بٹھال کے حج کرایا، عمرہ بھی سعی بھی پورا حج. بارگاہ رسول میں تشریف لا کر یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پہ بٹھال کے حج کرایا، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ نے تبسم فرمایا، کہا حق ادا کرنے کی بات کر رہے ہو؟ ماں نے تمہاری پیدائش کے وقت جتنے جھٹکے برداشت کیے ہیں تم نے ایک جھٹکے کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے. ماں کا حق کوئی نہیں ادا کر سکتا. باپ کے بارے میں سرکار نے فرمایا دعا والدین لوالدہ کا دعائی لکم، دعا والدین لوالدہ کا دعائی لکم. ایک باپ کی دعا اپنے بیٹے کے لیے ایسی ہے جیسے نبی کی دعا اپنی امتی کے لیے ہے. اگر باپ دعا کرے تو انشاءاللہ وہ بھی قبول ہوگی، اور خدا نہ کرے کوئی دعائیں بربادی کر دے تو وہ بھی قبول ہو جاتی ہے. اس لیے ہر حال میں باپ کو باپ بن کے رہنا چاہیے، کبھی کوئی ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے جو بچوں کے حق میں عذاب بن جائے بہر کیف. تو اس لیے اللہ نے اپنی ذات میں کسی کو شریک نہ بناؤ، یہ میری ذات میں. اس کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، اور پاس اور دور کے ہمسائے جو ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. ہم صحبت اور ہم سفر ساتھی ہیں ان کے ساتھ بھی سلوک کرو، اور جس سے کسی طرح کا کوئی بھی تعلق ہے تو اس سے بھی اچھا سلوک کرو. مسافر کا خیال رکھو. یہ احکامات دیے گئے اس صورت طیبہ میں، یہ معاشرتی احکام ہیں انسانی زندگی کے. اس کے بعد جو چیز سب سے زیادہ انسانوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے وہ بخل ہے، مائزرنس ہے. آدمی بخیل ہوتا ہے تو وہ اپنے پڑوس میں لوگوں کو بھوکا دیکھتا ہے اور اپنی دولت چھپائے ہوئے رہتا ہے.
عظیم الشان محلوں میں رہتا ہے اور پیچھے جھوپڑیوں میں کراہیں ہوتی ہیں، اسے سنائی نہیں تھی، بہرا ہو جاتا ہے وہ. یہ صورتحال اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان کو اپنی دولت سے اتنی محبت ہو کہ وہ خرچ کرنا نہ جانتا ہو. تو آپ نے فرمایا کہ قرآن عظیم نے فرمایا کہ بخل جو ہے اس سے بچو، اس لیے کہ بخل کرنے والا لوگوں سے دور ہوتا ہے. حدیث پاک میں آیا ہے کہ بخیل لوگوں سے دور ہوتا ہے، اللہ سے دور ہوتا ہے اور جہنم سے قریب ہوتا ہے. اور سخی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا لوگوں سے قریب ہوتا ہے، جنت سے قریب ہوتا ہے اور اللہ سے قریب ہوتا ہے. اس لیے اسلام میں سخاوت یہ ایک بہت ہی عظیم خصلت ہے، ایک اخلاقی قوت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کی مقدس زندگیاں دیکھیے، خود بھوکے رہتے تھے مگر دوسروں کو آسودہ کرتے تھے. ایک جنگ میں 3 مجاہدین، 3 صحابی زخمی ہو کے گرے ہوئے ہیں. ایک صاحب جو اپنے بھائی کو پانی پلانے کے لیے مشکیزہ لے کے پہنچے تھے، انہوں نے بھائی سے کہا پانی پی لو. وہ دم توڑ رہے تھے، انہوں نے اشارہ کیا اس طرف، دیکھا دوسرا پریشان ہے، وہاں گئے، اس نے تیسرے پہ اشارہ کر دیا. اور جب وہاں پہنچے تو اس کا انتقال ہو گیا. واپس آئے دونوں کا انتقال ہو چکا تھا. موت کے وقت بھی رسول پاک کے تربیت یافتہ صحابہ یا مجاہدین اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھتے تھے. اور آج زندگی کی سہولتوں میں بھی لوگ کسی کا خیال نہیں رکھتے ہیں. اس کے بعد ربا کی مذمت کی گئی ہے کہ سود اضافہ مضافہ بڑھا کر کے سود در سود کے ذریعے سے تم انسانی معاشرے کو تباہ نہ کرو. اس طرح ارتکاز زر ہوتا ہے اور غریبوں کا سرمایہ سرمایہ داروں کی جیب میں جاتا ہے، اور غریب کبھی کبھی سود در سود کی لعنت میں مبتلا ہو کر کے تباہ ہو جاتا ہے. ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون. اے ایمان والو، نشے کی حالت میں خبردار نماز کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. یہ حکم حرمت شراب کے قانون سے پہلے کا ہے. جب تک شراب کو مکمل حرام نہیں قرار دیا گیا تھا، اس سے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں تم نماز سے قریب مت جاؤ، مسجد میں داخل نہ ہو. یہ اس لیے فرمایا گیا کہ نشے کی حالت میں انسان وہ کچھ بک سکتا ہے جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہو. قرآن پڑھتے پڑھتے کچھ اور بھی کہہ سکتا ہے وہ. اس لیے جب تک مکمل ہوش نہ ہو اس وقت تک تم نماز کے قریب بھی مت جاؤ. یہ اس لیے فرمایا گیا کہ نماز کی حرمت باقی رہے. تو پہلے تو یہ کہا گیا تھا شروع میں کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، تو شراب پینے والوں کی تعداد میں کمی ہو گئی، اس لیے کہ نماز کے اوقات ایسے ہیں کہ نشے کی حالت یقیناً ان کو متاثر کر سکتی تھی. اس کے بعد پھر فرمایا گیا کہ شراب میں نفع کم ہے اور نقصان زیادہ ہے، اور پھر شراب کو مکمل حرام قرار دے دیا گیا. یہ 3 اسٹیجز میں حرمت شراب کا حکم اس لیے دیا گیا کہ وہ قوم شراب کی اتنی عادی تھی کہ کوئی خوشی ہو تو شراب، کوئی غم ہو تو شراب، باپ کی میت آ جائے تو باپ کا غم مٹانے کی شراب نوشی، ہر محفل میں شراب. شراب ان کے ہاں پانی طرح استعمال کی جاتی تھی، شراب ان کے گھٹی میں پڑی ہوئی تھی. اس لیے دھیرے دھیرے فطری تقاضوں کے مطابق شراب کی حرمت کا حکم دیا گیا. اور پھر ایک وقت یہ آیا کہ آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا الا قد حرمت الخمر، آگاہ ہو جاؤ کہ شراب حرام قرار دے دی گئی ہے. مدینہ منادی یہ اعلان کرتا پھر رہا تھا، اور لوگ دیوانگان عشق رسول، محبت رسول میں ٹوٹ کر کے اس قدر مٹکے توڑے گئے جیسے مدینہ میں شراب کی بارش ہوئی ہو. اس کے بعد فرمایا گیا کہ شراب، جوا، انصاب و ازلام
یہ ناپاکی ہیں اور عمل شیطان میں سے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں لفظ شراب حرمت کے لفظ سے قرآن پاک موجود نہیں ہے. قرآن لفظ حرمت تو مشترک ہے اچھے اور برے کے درمیان میں، مسجد حرام، لیکن شراب ایسی بری شے تھی جس کے لفظ حرمت کا استعمال کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا گیا، تو اسے نجس قرار دیا گیا اور شیطانی عمل قرار دیا گیا. اب اس سے زیادہ سخت ہدایت شراب کے سلسلے میں اور کیا ہو سکتی ہے. اس کے بعد فرمایا گیا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ حکم دیتا ہے کہ تم امانات کو اس کے اہل کی طرف لوٹا دیا کرو. ایسا نہ ہو کہ تم امانت دار بنو اور خیانت کر بیٹھو. یہ وہ زمانہ تھا جب بینکنگ کا نظام نہیں تھا. اس زمانے میں لوگ اپنی دولت کسی کے پاس سپرد کر دیتے تھے، اور بعض وقت ایسا ہوتا کہ واپس انہیں کچھ بھی نہیں ملتا تھا. اس لیے ایسے حالات میں قرآن عظیم نے فرمایا کہ جو تمہیں امانت دے اس کا حق ادا کرو، اسے واپس کرو. تم نبی عربی، نبی امی اور امین کے باضابطہ طور پہ ماننے والے ہو. وہ امین تھے، اور امانت ایسی کہ نبوت کے اعلان سے پہلے بھی دنیا انہیں صادق اور امین کہتی تھی. اور وہ واقعات کائنات میں محفوظ ہے، کائنات کے سینے میں، کتابوں میں، احادیث میں، کہ آپ کو جب قتل کا آپ کے منصوبہ بنایا گیا تو آپ نے مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ سلایا اور کہا میں ہجرت کر رہا ہوں اللہ کے حکم سے، تم امانتیں لوگوں کو واپس کر کے آ جانا. دشمنوں کی امانتیں جو قتل کا منصوبہ بنائے ہوئے تھے، جنہوں نے گھر کو گھیر رکھا تھا آپ کو شہید کرنے کے لیے، ان کی امانت کو واپس کرنے کے لیے جناب علی کی زندگی خطرے میں ڈالی آپ نے. ایسے امین تھے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام. اس لیے ان کے امتی کو ان کے نقش قدم پر چل کر کے امانت کو واپس کرنا ضروری ہے. فرمایا گیا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرو تو ہمیشہ انصاف کے ساتھ کرو. بے شک اللہ کیا ہی خوبصورت نصیحت میں فرماتا ہے، اور بے شک اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. اے لوگو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اس اولو الامر کی اطاعت کرو، سربراہ مملکت کی، جو اسلامی اقدار کا حامل ہو، اس کی بھی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور اگر تمہیں کسی چیز میں اختلاف ہو تو اختلاف دور کرنے کے لیے اللہ اور رسول کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ اور ان سے کہو کہ آپ ہمارے اختلاف کا فیصلہ فرما دیے. اگر تم اللہ پہ یقین رکھتے ہو اور آخرت پہ یقین رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، بہتر عمل ہے کہ تم کسی سلسلے میں جب بھی تم میں اختلاف ہو جائے، طبقوں میں، جماعتوں میں یا افراد میں، تو اللہ اور رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور جو وہ فیصلہ کریں اسے ہر صورت میں مان لو. فرمایا گیا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم جب بھی کسی رسول کو بھیجتے ہیں تو اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. یہ فرمایا گیا کہ اطاعت کی جائے. ایک مقام پہ یہ فرمایا گیا کہ جب تم اطاعت کرو گے تو نبی کے ہر فیصلے کو ماننا پڑے گا. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. جب لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں، گناہ کر لیں، اور اے محبوب آپ کی بارگاہ میں آئیں، وہ اللہ سے آپ کے وسیلے سے توبہ کر دیں اور آپ بھی ان کے لیے دعا فرما دیں، تو اللہ تواب و رحیم ہے. وہ اللہ کو تواب و رحیم پائیں، یقیناً اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا. اللہ تو ہر جگہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کی قبولیت کے لیے رسول پاک کے آستانے کی خبر کیوں دی، وہاں کیوں جاؤ، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ توبہ اگر قبول ہوگی تو سرور کائنات کے وسیلے سے ہوگی. یہ آیت کریمہ آج بھی
اتنی ہی مؤثر ہے جتنا کہ عہد رسالت میں تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسی زمانے کی بات ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سرور کائنات ہر دور کے نبی ہیں، اور ان سے متعلق جو بھی بات ہے وہ ہر دور کے لیے ہے۔ اس لیے آج بھی قبر رسول پہ جا کر کے کوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے نبی کے واسطے سے، اور سرکار دعا فرما دیں تو اس کی توبہ ضرور قبول ہوگی۔ اور یہی نہیں، بلکہ قبر رسول پہ جائے بغیر بھی اگر رسول پاک کے واسطے سے دعا کرے گا اور توبہ کرے گا تو اللہ توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ تم کو اے محبوب آپ کے رب کی قسم ہے، آپ اندازہ فرمائیں اللہ اپنی قسم اپنے نبی کے تعلق سے یاد فرما رہا ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ اپنے اختلافات میں آپ کو حکم نہ بنائیں، اور جب آپ فیصلہ فرما دیں تو اپنے دل میں کوئی حرج محسوس نہ کریں، اور مکمل طور پہ آپ کے فیصلے کے سامنے سر اطاعت خم کر دیں۔ یہ احکامات ہیں، جو لوگ ان احکامات سے عمل کریں گے یقیناً وہ اسلامی معاشرے کے بہترین افراد ہوں گے، اور معاشرہ امن و شانتی سے بھر جائے گا۔ ایک اور مقام پہ اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ وہ دور تھا جب مکہ مکرمہ میں کچھ لوگ ہجرت کر گئے تھے، بہت سے لوگ جو غریب تھے، ہجرت کی طاقت نہیں تھی، مدینہ طیبہ نہیں جا سکتے تھے، وہاں پھنس گئے تھے، اور کفار مکہ ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کرتے، اللہ ہمیں اس ظالم آبادی سے نکال دے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، اور عورتوں اور مردوں میں انتہائی کمزور لوگ اور بچے، وہ یہ کہہ رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ ہمیں اس ظالم آبادی سے نکال دے جس کے لوگ ظالم ہیں، اور ہمیں اپنی بارگاہ سے مدد عطا فرما، اور ہمارے لیے اپنے حضور سے اپنی بارگاہ سے کوئی مددگار عطا فرما دے۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ یہ آج سے 1400 سال پہلے مکے کے مستضعفین کے لیے ہے، لیکن یہ آیت آج بھی دنیا کے ان مسلمانوں کے لیے انتہائی اہم ہے کہ وہ اس پہ عمل کریں کہ ہزاروں مستضعفین مرد اور عورت بچے آج دنیا کی بہت سی آبادیوں میں آواز دے رہے ہیں امت مسلمہ کو، اور اس امت کے کان بہرے ہو چکے ہیں، کوئی سننے والا نہیں ہے۔ خدا اسلام کے مستضعفین کو، مردوں کو، عورتوں کو اور بچوں کو غلبہ عطا فرمائے، اور ظلم اور جبر کے ماحول سے نکال کے امن و عافیت کا ماحول عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔